آپ تو اس رپورٹ کے بارے میں یہ پوچھی جائے گی کہ کیا ارشد شریف کے وارثان میں سے کسی وارث کو اس میں شامل کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، کیا ان کی والدہ یا ان کی اہلیہ کسی کو رشتہ دار کو اس میں شامل کر کے اور اس کی ساتھ معاونت کے ساتھ اور اس کے علم کے ساتھ یہ تحقیق ہوتی رہی ہے کہ ان سے بالکل مخفی رکھی گئی ہے۔ صرف سٹیٹمنٹس ان کی لی گئی ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق یہ جو 2 ممبر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس نے جا کے ان کی سٹیٹمنٹس لی ہیں، کچھ سوالات ان کے سامنے رکھے اور ان کے جوابات دیے۔ کن سے؟ جو ارشد شریف کی فیملی، ان کے والدہ ان سے ملے؟ جی ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ دیکھنا پڑے گا وہی کہ وہ کیا سوال تھے، کس قسم کے سوال تھے، لیڈنگ کوسچنز تھے کہ اوپن کوسچنز تھے، یہ سارا کچھ۔ پر میں بہرحال اس معاملے میں محفوظ رکھتا ہوں اپنی رائے جب تک میں وہ 43 صفحے کی رپورٹ پڑھ نہ لوں۔ جہاں تک تعلق ہے اس رپورٹ کے بارے میں، یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز واضح ہے، دس از اے کانٹریکٹ کلنگ، کانٹریکٹڈ کلنگ۔ یہ ارشد شریف کا کوئی دشمن وہاں کینیا میں تو نہیں تھا، میرے خیال میں کسی نے یہ آج تک نہیں کیا واضح۔ اور پھر کینین پولیس نے یہ اپنے سر پہلے لے لیا تھا۔ کینین پولیس نے تو یہ کہا تھا کہ جی ہم نے مسٹیکنلی چلائی ہے، پر گولی ہماری چلی ہے، بندوق رائفل ہماری استعمال ہوئی۔ اب اس سے یہ طے ہو گیا کہ یہ کینیا میں سے چاہے پولیس کی بلٹ تھی یا کسی نے پولیس کی معاونت کے ساتھ یا پولیس کی سرپرستی میں کینیا کی پولیس کی وہ کیا ہے، ارشد شریف کو شہید کیا ہے۔ ارشد شریف کو اس لیے تیسری بات میں عرض کروں کہ اس لیے کینیا کی جو رپورٹس ہیں اور کینیا سے جو کچھ بھی آئے گا اس کو مشکوک نگاہ سے دیکھنا پڑے گا آپ کو، اور زیادہ پرکھنا پڑے گا کہ یہ درست ہے کہ نہیں۔ یہاں تک کہ گولیاں جو آئی ہیں وہاں سے یا پوسٹ مارٹم رپورٹ اگر انہوں نے کیا پوسٹ مارٹم، کہ کیا پوسٹ مارٹم دوسرا جو ہوا ہی نہیں وہ پہلا ہی ہوا ہے پاکستان میں، یہ بھی ابھی تک ہم پہ ظاہر نہیں ہے، کیونکہ اگر پوسٹ مارٹم پہلے ہوا ہو تو پھر وہ لکھتا ہے سرجن اس میں کہ دی باڈی ہیڈ اسٹیچنگ دس وونڈ، باڈی ہیڈ اسٹیچنگ دس وونڈ، کوئی پیٹ میں اسٹیچز ہے، کوئی شولڈر پہ اسٹیچز ہے، پھر یہ کہ پہلے پوسٹ مارٹم اس پہ ہو چکا ہے، اس کی رپورٹ لف ہے، یہ دوسرا پوسٹ مارٹم ہے، یہ ابھی تک ہمیں کلیئر نہیں ہے۔ اچھا جوئی صاحب، ابھی جو